السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد ارسلان سے آپ سب سے مخاطب ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے بذریعہ موبائل ہم نے گوگل شیٹس کو استعمال کرنا ہے۔ گوگل شیٹس کیا چیز ہیں؟ تو سب سے پہلے گوگل شیٹس کے بارے میں اگر ہم جانیں تو گوگل شیٹس ایک اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر ہے۔ اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ہم نے گوگل ڈاکس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک ورڈ پروسیسنگ کا سافٹ ویئر ہے، تو اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر یہ بے شک مائکروسافٹ ایکسل ہو یا گوگل شیٹ ہو، یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جو آپ کے پیپر کے اندر موجود ڈیٹا کو روز اور کالمز کے اندر تقسیم کر دیتا ہے تاکہ آپ اس کی کیلکولیشنز کر سکیں۔ آپ نے اگر بجٹ بنانا ہے یا آپ کا جو بھی ڈیٹا ہے، آپ کی ذمہ داریوں کی تقسیم ہے، آپ نے لسٹس بنانی ہے، جو بھی چیز بنانی ہے، آپ کے ڈیٹا کو روز کے اندر اور کالمز کے اندر تقسیم کر دیں۔ مختصراً آسان الفاظ میں آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر یہ سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ اب موبائل کے اندر ہم نے گوگل شیٹس کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ تو بالکل وہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی گوگل ڈرائیو میں جاتے ہیں۔ گوگل ڈرائیو کیا چیز ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ ہم آپ کو اپنے گزشتہ سبق میں سمجھا چکے ہیں۔ گوگل ڈرائیو میں آنے کے بعد جب ہم نے ایک نیا ڈاکومنٹ کریٹ کرنا ہوتا تھا تو ہم اس پلس کے نشان پہ کرتے تھے تو ہمارے پاس گوگل ڈاکومنٹ کا آپشن آ جاتا تھا۔ اس کے ساتھ دو اور آپشن ہمارے پاس بھی آتے تھے، گوگل شیٹس اور گوگل سلائڈس کے۔ تو ہم نے گوگل شیٹس کو کیونکہ آج سمجھنا ہے، ہم گوگل شیٹس کے اوپر کلک کر دیں گے۔ اگر آپ کا موبائل اپڈیٹڈ ورژن کا ہوگا تو یہ آٹومیٹکلی اسی طرح اوپن ہو جائے گی، ورنہ یہ آپ سے کہے گا کہ صرف ایک کلک کر کے آپ پلے اسٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تو اسی انداز میں جیسے گوگل ڈاکومنٹ کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا، ہم اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہ اس انداز میں اس کا آپ کے پاس انٹرفیس ایک آ جاتا ہے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ روز اور کالمز ہوتے ہیں۔ روز کیا چیز ہوتی ہیں؟ روز سے مراد یہ ہاریزنٹلی، یہ جو دائیں سے بائیں کی جانب آپ دیکھ رہے ہیں، دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں، یہ جو سیلز ہیں ان کو روز کہتے ہیں۔ اور یہ جو کالمز ہیں، یہ جو اوپر سے نیچے یہ آ رہے ہیں، ان کو کالمز کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس میں یہ جو جتنے بھی خانے مستطیل شیپ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، ریکٹینگولر شیپ میں، ان کو سیلز کہا جاتا ہے۔ تو سیلز کا ایسا مجموعہ جو ورٹیکلی ہو، اوپر سے نیچے آ رہا ہو، اس کو ہم کالمز کہیں گے، اور سیلز کا ایسا مجموعہ جو دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں کی جانب آ رہا ہو، اس کو ہم روز کہیں گے۔ روز کی کیا پہچان ہوتی ہے، ان کی شناخت نمبر کیا ہوتی ہے؟ یہ نمبرنگ میں ہوتی ہے کہ 1 نمبر رو ہے، 2 نمبر ہے، 10 نمبر، 11 نمبر، 12 نمبر، جتنی روز آپ بناتے جائیں۔ اور کالمز کی پہچان الفابیٹ سے ہوتی ہے، اے رو ہے، بی رو ہے، سی رو ہے، ڈی رو ہے، جو بھی ہے۔ آپ جس بھی الفابیٹ کو منتخب کریں گے، اس کے ذیل میں اس کے نیچے موجود پورا کالم جو ہے خود بخود منتخب ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوئی بھی ڈاکومنٹ بنانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے اس ڈاکومنٹ کا نام رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ اوپر آپ کے پاس جو ترتیبات ہیں، ان میں یہاں پہ آپشنس کا ایک آئیکن آتا ہے، یعنی 3 ڈاٹس جو ہو رہے ہوتے ہیں، اس پہ آپ جب کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہی انٹائٹلڈ اسپریڈ شیٹ، کہ ابھی تک اس کا کوئی ٹائٹل نہیں رکھا گیا، تو آپ نے سب سے پہلے اس کا نام رکھنا ہے، جیسے میں آپ کو بتا چکا نام رکھنے کی کیا اہمیت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ہم اس کو ٹیسٹنگ اسپریڈ شیٹ کے عنوان سے بنا لیتے ہیں۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم یہاں پہ اپنے جو ہے پہلے کھانے میں کیا لکھیں گے، جس کھانے میں بھی لکھنا ہوگا اس پہ آپ کلک کریں گے، یہاں پہ ٹیکسٹ اور فارمولا آ جائے گا۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے موبائل کی اسکرین چھوٹی ہے، تھوڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم 2 انگلیوں کو اس طرح رکھ کے اس کو زوم کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس بڑا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی ہیڈنگ دی تھی ٹاسکس کی، دوسری ہیڈنگ ہماری ڈیٹ سٹارٹیڈ، تیسری ہیڈنگ ڈیٹ ڈیو۔ یہ میں صرف چند آپ کو جو ہے نا ہیڈنگز بتا رہا ہوں، باقی پورا ڈاکومنٹ ویسے ہی بنانا ہے جیسے ہوگا۔ ٹاسک میں ہم لوگ سب سے پہلے کر لیتے ہیں وینیو، دوسرے نمبر پہ بکنگ، تیسرے نمبر پہ ڈیکوریشن، لیٹس سپوز۔ صرف یہ میں چند آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اب میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ چند بنیادی ڈیٹا ترتیب دے دینے کے بعد کہ ہم نے فریز کرنا ہے کس چیز کو، اپنے ٹاسکس کو بھی، اپنی پہلی ہیڈنگ کی رو کو بھی۔ فریز موبائل پہ کیسے ہوگا؟ آپ نے جس رو کو، مثال اس رو کو فریز کرنا ہے، اس کو منتخب کریں گے، یہ پوری منتخب ہوگی۔ آپ چاہیں تو صرف اس ایک کالم کو یا سیل کو منتخب کریں، اور اس کے بعد اس کو جس رخ میں آپ اس کو کرتے جائیں گے وہ سارا منتخب ہوتا جائے گا، لیکن اس میں تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم کیا کریں گے، ہم 1 کو جب کلک کریں گے تو اس کے ذیل میں موجود پورے کی پوری رو خود بخود منتخب ہو جائے گی۔ منتخب کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر پہلا جو اس کا سیل ہے اس کے اوپر کلک کر کے رکھتے ہیں، تو یہ ہمیں جو ہے کچھ ترتیبات شو کر دیتا ہے، جس میں ہم جب یہ 3 ڈاٹس کو کلک کریں گے تو ہمارے سامنے بہت سے آپشنز آ جاتے ہیں، جن میں سے ایک آپشن فریز کا ہے۔ ہم فریز کو کرتے ہیں، دیکھیں اس نے پوری پہلی رو کو فریز کر دیا۔ اسی طرح ہم اے پہ کلک کریں گے، اس کے پہلے خانے کو منتخب کریں گے، سیٹنگز میں جائیں گے اور ہم فریز کو کر دیں گے، تو اس نے اس کو بھی فریز کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں تک تو بہت آسان تھا جو میں آپ کو سمجھا چکا تھا۔ اب باقی ساری ترتیبات وہی ہیں جو ہمارے پاس گوگل ڈاکومنٹ میں سیکھ چکے ہیں۔ اس کو بولڈ کرنا ہے، اس کا سائز آپ نے چینج کرنا ہے، اس کا کلر آپ نے چینج کرنا ہے، یا
اس کی ترتیب الائنمنٹ آپ نے چینج کرنی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنا ہے، یا جو بھی دیگر ترتیبات ہیں وہ بالکل اسی انداز میں ہیں جیسے گوگل ڈاکومنٹ کے اندر تھی۔ اب ایک چیز اور کہ اردو میں اگر ہم نے لکھنا ہو تو دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں کیسے کریں، تو یہ وہی الائنمنٹ ہے جو اس میں آ گئی ہے۔ مزید یہ کہ بعض اوقات آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں ٹاسکس کے بیچ میں آپ نے ایک مزید، ان دونوں خانوں کے بیچ میں آپ ایک مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں ایک کالم کا، تو آپ جس کے دائیں جانب یا بائیں جانب اضافہ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو منتخب کریں گے۔ یہ ایک کالم پورا تھا، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں، اس کے بعد ہم ایک مزید خانہ دے دیں، ایک مزید کالم بنا لیں جو بی اور اے کے درمیان میں ہو۔ تو یہاں پہ آپ کے سامنے دو آپشنز آ رہے ہیں کہ پلس اگر دائیں جانب ہے تو آپ اس کو جب کلک کریں گے انسرٹ کالم رائٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے، پلس اگر بائیں جانب ہے انسرٹ کالم لیفٹ۔ ہم دائیں جانب اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں اے اور اس کے درمیان ڈیٹ سٹارٹڈ کے درمیان اس نے بی کو نیا ایک شو کر دیا جس میں ہم جو لکھنا چاہیں۔ تو بعض اوقات آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کچھ بھول جاتے ہیں، بعد میں یاد آتا ہے کہ اس کا اضافہ کرنا ہے، تو وہ آپ اس انداز میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے ان دو روز کے بیچ میں کرنا ہے آپ اس کو کلک کر کے رکھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس میں اب آپ کے پاس اوپر اور نیچے کا اختیار آ گیا ہے کہ آپ نے اس کے نیچے جو ہے ایک کالم رو کو اضافہ کرنا ہے، یہ اس سے اوپر آپ نے ایک رو کو اضافہ کرنا ہے۔ ہم ابو کر دیتے ہیں تو دیکھیں اوپر اس نے ایک نئی رو دے دی۔ اس کے بعد جب آپ اپنا ڈاکومنٹ بنا لیتے ہیں تو آپ یہاں پہ اسی طرح ترتیبات میں جائیں گے اور آپ یہاں سے شیئر اینڈ ایکسپورٹ میں جائیں گے، اور شیئر اینڈ ایکسپورٹ میں جا کے آپ اس کو جس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہوگا تو آپ یہاں پہ اس کو میرے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ یہ پہلی مرتبہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اس کو الاؤ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں، میں اس وقت نہیں کروں گا، آپ لوگ کرنا چاہیں آپ لوگ کر لیں، نہیں کرنا چاہیں تو نہ کریں۔ میں آپ اس کو ای میل ایڈریس دیں گے، کوئی بھی آپ اس میں جو ہے جو بھی آپ میسیج دینا چاہیں کر لیں گے۔ یہاں پہ کس چیز کا اختیار آپ نے اس کو دینا ہے یہاں پہ آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ وہ صرف دیکھ سکے، کمنٹ بھی کر سکے، ترمیم و اضافہ بھی کر سکے۔ وہ کرنے کے بعد آپ جب اس کو یہ تیر کا نشان جو ہے اس پہ کلک کر دیں گے، یہ ڈاکومنٹ جو ہے سیونگ شیئرنگ انفارمیشن یہ اب فور ڈیٹا 313 کے ساتھ شیئر ہو چکا ہے، اور یہ ہمارا کل کا کام تھا۔ ابھی آگے چل کے اس میں ہم نے فارمولا کیسے اپلائی کرنا ہے، ڈیٹا فارمیٹنگ کیسے کرنی ہے، کنڈیشنل فارمیٹنگ کیسے کرنی ہے، بہت سی اور ترتیبات انشاءاللہ وہ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ مزید کسی بھی قسم کا سوال ہو آپ لوگ ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔